فاروق صاحب بجٹ قریب آنے والا ہے، یہ تو آپ کے نمبر ہیں نا، ہم آپ سے بحث کرتے رہیں گے، بعد میں بھی لوگوں کو زیادہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی آمدن کتنا اضافہ ہوا ہے، ان کو جاب اپرچونیٹیز ملی ہے کہ نہیں، اس حوالے سے کوئی بجٹ میں کچھ ایسی نوید سنائیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں بجٹ میں تو بے شمار چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کی جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈائریکشنز ہیں شوکت ترین صاحب کیا کو، ہے ڈائریکشن؟ یہی کہ عوام کو ایک تو بجٹ میں جو ہے وہ ریلیف فراہم کرنا ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کے لیے ایسی چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں جس طرح بھی ہمارا جو کامیاب جوان پروگرام ہے، فلیگ شپ انیشیٹو ہے، ہاؤسنگ کا انیشیٹو ہے، اس میں بہت بڑی جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے جا رہے ہیں، اور ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ اب یہ فاسٹ ٹریک کے اوپر لوگوں کو سرمایہ فراہم کیا جائے گا۔ صرف میں آپ کو ہاؤسنگ کی فگر دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جو ہے وہ بینکس کو 60 بلین روپیز کی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، اور ابھی تک کی جو حالیہ فگر تھی کہ 22 ارب روپے کے لونز اپروو ہو چکے ہیں۔ کامیاب جوان پروگرام کے تحت بھی 10 ارب روپیہ جو ہے وہ تقسیم کیا جا چکا ہے، لیکن اب ارادہ ہے کہ جو مائکرو فائنینس کے ادارے ہیں، جو گراس روٹ کے اوپر لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے اس ڈرائیو میں، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ جو ڈائریکٹ حقدار ہے، ضرورت مند ہے، اس کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈسپرس کیا جائے۔ تو یہ ایک اچھی خوشخبری ہوگی اسٹارٹ اپس کے لیے بھی، اور وہ لوگ جو کم آمدن والے ہیں، کرایوں پہ رہتے ہیں، ان کو اپنی چھت بنانے کے لیے اگر قیمتوں میں تیزی سے استحکام آسانی آ اضافہ جائے نا ہوگا۔ اور جاب ملنی سر شروع ہو جائے قیمتوں تو میں بھی آ لوگوں رہا کی ہے، سر زندگیاں ایک عام بندے کے لیے دو بڑی قیمتوں خوشخبریاں کا ہوتی ملک ہیں۔ صاحب آپ کے بھی علم میں ہے کہ قیمتوں کے کچھ مسائل ہمارے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، عالمی منڈی کے ساتھ خوردنی تیل جو ہمارے گھروں میں ضرور ہوتا ہے، کمرشلی یوز ہوتا ہے، اس کی قیمتوں میں 100 روپے کلو جو ہے اس کووڈ کے دوران اضافہ ہوا ہے انٹرنیشنلی۔ اسی طرح دالیں جو ہیں وہ ہماری 70% جو ہم کنزیوم کرتے ہیں آسٹریلیا سے، یو ایس سے، باقی جگہوں سے امپورٹ ہوتی ہیں، اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جہاں تک رہ گئی بات کسان کے حوالے سے، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں 70% آبادی ہماری محتاط اندازے کے مطابق، چلیں 60 اور 70 لے لیں، وہ دیہات میں رہتی ہے۔ ہماری جو لیبر ہے 60 سے 70% وہ دیہات کے ساتھ، کاشت کے ساتھ منسلک ہے، مزاریں ہیں وہ منسلک ہیں۔ جب کاشتکار کی جیب میں پیسہ آتا ہے نا، سرمایہ آتا ہے، تو وہ ایک ویلتھ سائیکل ہے کہ اس نے خرچ گاؤں میں نہیں کرنا، اس نے کپڑا شہر سے آ کے لینا ہے، اس نے جوتا شہر سے لینا ہے، اس نے موٹر سائیکل، گاڑی، ٹریکٹر، اپنی جتنی بھی اشیاء ضروریات ہیں وہ شہر سے آ کے شاپنگ کرنی۔ تو یہ ایک پورا ویلتھ سائیکل ہے کہ دولت ایک ہاتھ سے نکل کے باقی جگہوں پہ جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا ملٹیپل افیکٹ آئے گا، لوگوں کے کام بھی چلیں گے، روزگار بھی چلے گا، اور کاروبار بھی بڑھے گا۔ صرف ایک فگر دینا چاہتا ہوں کہ معیشت کا جو حجم کم ہوا تھا، اس بار اس نے $33 بلین ریکور کیا ہے۔ ابھی پورا ابھی بھی نہیں ہوا، سر نہیں پورا 2017-18 تھا سر، میں آپ کی 315 بات ارب مان ڈالر، رہا ہوں، سر میں آپ کی بات اب مان رہا ہوں 298 3 ملک صاحب، سالوں میں بعد آپ کی بات مان رہا ابھی ہوں، بھی اس سے کم ہے۔ سر میں بات مان رہا ہوں، لیکن ہم کم بیک کر رہے ہیں نا، کم بیک کر رہی ہے نا معیشت، اللہ کم کرے بیک گا کر اور رہی ہے سسٹینیبلٹی میں کے تو صاحب اوپر، دعائیں مانگتا ہوں کہ اللہ سر کرے ہو کم جائے، بیک کر رہی ہمارا ہے، مستقبل بھی سر اسی کے کم ساتھ ہے۔ بیک کر رہی ہے ایکسپورٹس پہ، پیداوار کے اوپر۔ صرف آپ کو آخری فگر دینا چاہتا ہوں طلال صاحب کہ سے سر جواب آخری دیں۔ فگر پلیز، آخری 30 سیکنڈ، اس کے بعد سارا ٹائم ان کو دے دیں۔ ہمیں کووڈ ملا، ٹڈی دل ملی، فیٹف ملا، انڈیا کے ساتھ فیس آف ملا، اس کے باوجود ہماری معیشت گرو کر رہی ہے 4% پہ، بھارت -8%، UK -9.9%،